جو ایرانی وفد پاکستان آیا وہ تو یہ واضح کر چکا تھا کہ وہ مذاکرات کے راؤنڈ 2 کے لیے نہیں جا رہے، لیکن کیا ڈونلڈ ٹرمپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید امریکی وفد کے آنے کا سن کر تو یہ وفد رک جائے گا اور مذاکرات پھر سے شروع ہو جائیں گے؟ جی بہت بہت شکریہ عائشہ، گڈ ٹو بی بیک آن یور شو۔ اور اس کے بعد ہمارے دوست جاوید ملک صاحب، ایمبیسڈر جاوید ملک صاحب کو بھی سلام۔ دیکھیے آپ نے بہت اچھا انٹرو دیا، بہت ہی جامع، اور اس میں تمام چیزیں جو واقعتاً، اور خصوصاً آپ کا ایک جملہ کہ یہ کیا جنگ ہے یا کوئی گیم ہے، کوئی کھیل ہے، تو ایکچولی وہی بات ہے کہ اس سے گیم آف انڈیورنس، یعنی ایک اعصابی جنگ ہے۔ دونوں فریقین یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک دوسرے پر لیوریج یا ایک سبقت حاصل ہے اسٹریٹجکلی، حکمت عملی کے حوالے سے، اور وہی ایک دوسرے کا بلف کال کرنے میں تلے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو معاملہ ہوا ہے، کل ایکچولی میں نے کئی شوز پر یہ بات کہہ دی تھی کہ اب اگر، کیونکہ دیکھیے ایرانی جو ہیں وہ بالکل کنسسٹنٹلی مستقل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم براہ راست ملاقات نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے جب عراق سے وہاں سے نکلے تو ان کا جو ٹویٹ تھا وہ بالکل واضح تھا کہ ہم اپنے پارٹنر سے بائی لیٹرل، یعنی باہمی دو طرفہ باتیں کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں ظاہر پاکستان، اور پھر انہوں نے اپنے نیبرز کا بھی ذکر کیا، وہ بھی بڑا ایک سگنیفیکنٹ ایک لفظ تھا اس میں کہ اپنے نیبرز کا بھی خیال کریں گے اور پارٹنر سے بات۔ تو اگر ان کی آپ پوزیشن دیکھیں ایرانیوں کی، اب چاہے وہ ان کے ناقدین کو پسند ہو یا نہ ہو، بات بالکل واضح ہے کہ ان کی پوزیشن بالکل کنسسٹنٹ ہے، ایک ہی رہی ہے، ٹھیک۔ اب وہ بری ہو سکتی ہے، اچھی ہو سکتی ہے، ہم اس پہ ایک الگ بحث کر سکتے ہیں۔ اس وقت جو بوکھلاہٹ نظر آ رہی ہے، بڑا اسٹرانگ ورڈ میں یوز کر رہا ہوں، اور واضح طور پر امریکہ میں نہیں، وائٹ ہاؤس میں، بلکہ وہ بھی اوول آفس میں ان کے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے جیسے ان کو معلوم ہوا کہ عراقی وہاں پہنچ رہے ہیں، انہوں نے ایک طرح سے یہ سمجھیے کہ ایک جو کہتے ہیں ترک کا پتہ پھینک دیا کہ ٹھیک ہے ہم بھی اپنے نمائندے بھیج رہے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ یہ جانے بغیر کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اٹ واز اے ویری تھاٹ تھرو کوئی اعلان تھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اپنے جو پاکستانی انٹرلاکیٹرز ہیں جو میڈیٹ کر رہے تھے ان سے بھی بات کی ہو کہ ہاں ٹھیک ہے ہم بھی اپنا وفد بھیج رہے ہیں، ورنہ یہاں سے بھی ان کو بات آپ کے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ایرانی وفد کے آنے کا سنا اور ساتھ ہی یہ اناؤنس کر دیا کہ ہمارا بھی وفد آ رہا ہے، کیا پاکستانی حکام کو بھی اس حوالے سے نہیں بتایا گیا ہوگا؟ یہ مجھے شک ہے کہ وہ جس تیزی سے وہ اناؤنسمنٹ ہوا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس پہ باقاعدہ پاکستانی لیڈرشپ کو اعتماد میں لیا گیا ہو، کیونکہ جو اگر آپ ٹائم لائن دیکھیں تو بہت کوئک ٹائم لائن ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ابھی یہاں پر پھر آپ نے جو کہ چونکہ گیم کا لفظ بڑا ہی میننگ فل استعمال کیا انٹرو میں، تو میں پھر اچھا یہاں پر بھی یہ ہو سکتا ہے، یہاں پر بھی ایک گیم یہ چل رہا ہو کہ ٹھیک ہے ہم ایک امپریشن، بلکہ ایرانی کہہ بھی رہے ہیں، یہ کچھ ان کی جو مبصرین ہیں ان کی طرف سے یہ آئی ہے بات کہ شاید یہ ہم کو ایک ٹریپ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ دکھا کے کہ دیکھیے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی ساحلی نہیں، ہم تو بات کرنا چاہ رہے ہیں، ایرانی بات نہیں کر رہے، یہ اڑے ہوئے ہیں، اور پھر اس کو ایک موقع بنا کے اس کو ایک جسٹیفیکیشن دے کے پھر کوئی ایک بڑا انتہائی اقدام کریں۔ اور ظاہر ہے ایک تو یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے، اس کی ایک تعبیر ہے، ایک تشریح ہے، لیکن دوسری یہ ہے کہ یہاں پر بیسیکلی، اور جو کہ زیادہ قرین قیاس ہے، وہ یہ کہ اب ان کو خود نہیں معلوم کہ کرنا کیا ہے۔ ان کے جو اپنے بہت قریب ترین ساتھی ہیں وہ بھی اب یہ ماننے لگے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ ان کو اہداف کا معلوم نہیں تھا، دوسری بات یہ کہ ان کی کوئی حکمت عملی نہیں تھی، تیسری بات یہ تھی کہ ان کو کوئی ایکسٹ اسٹریٹجی نہیں تھی، اور اب یہ تینوں جو ان کی وہ ایک نااہلیاں، نالائقیاں جو ہیں سمجھ لیجیے ایک طرح سے، وہ اب مل کے ان کے لیے انتہائی بوکھلاہٹ کا نتیجہ بن رہی ہیں۔ ان کے پاس وقت اس لیے کم ہے، ایرانی دیکھیے بڑی اسمارٹ قوم ہے، وہ سمجھ گئے کہ ہمارے پاس وقت ہے، ہم تھوڑا سا اور ماریں گے، مریں گے، لڑائی کریں گے، ٹھیک ہے ہمیں نقصانات ہوں گے، بہت بڑا ملک ہے، پاکستان سے دگنا بڑا، 4 عراق ہیں اس میں، کتنا آپ ان پہ بامبنگ کریں گے، کتنا آپ وہ کریں گے، لیکن اسی اسنا میں امریکہ کا اور دنیا کا اتنا نقصان ہو جائے گا۔ تو نتیجہ یہی ہے کہ میرا خیال ہے خود ٹرمپ صاحب کو کچھ ان کی شرائط ضرور ماننا پڑیں گی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، اور لگتا یہی ہے کہ ایرانی اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو میکسیملسٹ پوزیشنز ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی، خصوصاً ٹرمپ صاحب کی، اور ان کے جو اسرائیلی جو سپورٹرز ہیں نیتن یاہو
اور یہاں کی جو زائنسٹ لابی جی ان کا جی. یہی ہے کہ وہ اس پوزیشن سے تھوڑی سی نیچے آئیں، اور ان کو میرا خیال ہے کہ آنا پڑے گا، یہی ہوگا۔ تو فیض صاحب، میں پہلے بھی جیسے بات کری تھی ٹرسٹ ایشو کے حوالے سے، ایران پاکستان کی ثالثی سے تو مطمئن ہے اور خوش بھی ہے، لیکن جو امریکہ پہ ٹرسٹ ایشوز ہیں وہ بہت حد تک ابھی بھی ہیں اور وہ کم نہیں ہو رہے ہیں۔ تو پھر مطلب اگر تو ٹرسٹ ایشوز حکومت کے ساتھ ہیں یا ابھی جو لب و لہجہ رویہ ہے اس کے ساتھ ہیں، تو پھر یہ ٹرسٹ ایشوز دور کیسے ہوں گے؟ جی عائشہ، دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو جاوید صاحب نے جو بھی باتیں کی نا، میں اسے 100% اتفاق کرتا ہوں، ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے۔ اور خود ایران کی بھی ایسی پوزیشن ہے کہ جو جسے کہ میکسیملسٹ، لیکن اس میں میرا خیال یہ ہے کہ ایرانی یہ چاہتے ہیں، دیکھیے یہاں سے جو ایک 15 پوائنٹ کی لسٹ گئی تھی، تو اس میں جو سب سے پہلی بات جو نو نیوکلر ویپن آپشن ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے جس پر ایرانی نہ صرف یہ کہ پہلے سائن کر چکے ہیں JCPOA، جو اوباما کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہوا تھا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں، جیسے اچھا خلیج بھی ظاہر ہے، یہ جو اپنا اسٹریٹ آف ہارمز یہ بھی اوپن تھی۔ اس وقت مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ایک اس طرح کا اسٹانس لے کے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو سینکشنز ہٹوانا یا اس میں کچھ نرمی کروانا، سب سے بڑا مقصد ان کا وہ ہے۔ اور اس کے لیے، اور دوسری بات کہ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسی گارنٹیز ان کو ملیں، کچھ ایسے گارنٹورز آئیں اس پورے گیم میں کہ آئندہ کم از کم ان پر حملہ دوبارہ نہ کیا جا سکے۔ تو اس کی بنیاد پر ہی میری جو سینس ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے، اور خود پاکستانی جو میڈیٹرز ہیں، ہماری لیکن فیض لیڈرشپ صاحب، وہاں ابھی اسلام آباد کی۔ ابھی جو سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے وہ آبنائے ہرمز بن گیا ہے، اور آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ایسی گارنٹیز ان کو دی جائیں ایرانیوں کو کہ وہ جنگ بندی کی طرف آئیں، گارنٹی کے طور پر پاکستان تو آگے آ رہا ہے اور ایرانی اس پر ٹرسٹ بھی کر رہے ہیں، تو پھر بھی یہ معاملہ تو حل نہیں ہو رہا۔ دیکھیے وہ یہ ہرمز کا ان کی طرف سے ایک ساتھ دو بلاکرز ہیں، اور وہ دونوں بلاکرز جو ہیں وہ لیوریج کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ امریکہ کہہ رہا ہے کہ اب ہمارا لیوریج بڑھ گیا کیونکہ ہم نے ان کی پوری اکانومی بٹھا دینی ہے، اور $500 بلین ہم ڈیلی ان کا نقصان کر رہے ہیں۔ ایران کہہ رہا ہے کہ ہم نے پوری دنیا گلوبل بلاکیٹ کیا ہوا ہے، ہم کسی کو نہیں آنے دیں گے، تو ایک لیوریج کے طور پر ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ چیزیں ظاہر ہے کہ ٹیبل پر ہی ہوں گی۔ ہر جنگ، چاہے وہ بڑی سے بڑی ہو، چھوٹی جنگ ہو، محلے کا جھگڑا ہو، وہ مذاکرات اور بات چیت سے ہی حل ہوتا ہے، تو یہ اسی ایسا ہی سمت ہے۔ میں جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے نقصان ہونے کا بہت اندیشہ ہے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی باقاعدہ ہم کسی ایک نتیجے پہ پہنچے، ایسکیلیشن کی طرف جا رہے ہیں معاملات، چونکہ آپ دیکھیے 3 بحری بیڑے اس وقت وہاں پہنچ گئے، تیسرا بھی ایئر کرافٹ کیریئر ان کا آ چکا ہے، اب جارج بش بھی ہے، پہنچ گیا ہے، لنکن بھی ہے، اس سے پہلے وہاں آپ کا فورڈ جو کہ خراب ہو گیا تھا اب دوبارہ وہاں پہنچ رہا ہے۔ تو اور اس کے علاوہ ابھی یہ ری انفورسمنٹ بھی ان کا مسلسل جاری ہے، تو ایسکیلیشن ہے ابھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک وقت ایک ایسا، دیکھیے ٹپنگ پوائنٹ آنا ہے جہاں پر دونوں یہ احساس کریں گے، ایران بھی یہ سوچے گا کہ اب یہ معاملہ آ گیا ہے کہ اب ہم کو پیچھے ہٹ کر ایک چیز کو طے کر کے ہو جانا چاہیے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ ایران یہ چاہتا ہے، اس کا جو ذہن اگر میں دیکھنے کی کوشش کروں یہاں سے، اور ان کے جو بیانات ہیں، جو ان کی جو اسٹریٹجی ہے، وہ ان کا جو ایک مقصد ہے الٹیمیٹ آبجیکٹو، وہ یہ ہے کہ سینکشنز میں نرمی کی جائے یا ان کو مکمل طور پر ختم کریے، وہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور دوسرا ظاہر ہے کہ وہ اگر ایک یہ دنیا اس بات کی گارنٹی دے کہ اب دوبارہ ان پر حملہ نہیں کیا جائے گا، تو یہ دو مقاصد وہ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگر ہمارے ٹرمپ صاحب وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، وہ مل سکتے ہیں ان سے ان ایشوز پہ، تو پھر بات جو ہے بہت آگے بڑھ سکتی ہے۔ لیکن اچھی انڈیکیشن یہ ہے کہ اب دیکھیے یورپین یونین نے اور جرمنی نے باقاعدہ آ کے اسٹیٹمنٹس دیے ہیں کہ ہم اس میں یعنی جو سینکشنز میں نرمی کرنے کو تیار ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے ظاہر ہے کہ وہ ایک نو نیوکلیئر آپشن کا، تو نو نیوکلیئر آپشن جو ہے وہ تو تھا ہی نہیں، خود ان کے پاس ایک فتویٰ موجود ہے کہ ہم نیوکلیئر ویپن نہیں بنائیں گے۔ اور آپ نے جب 2018 میں آ کے انہوں نے جب وہ JCPOA ختم کی، تو اس کے بعد ہی انہوں نے یہ جو انرچڈ جو یورینیم کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد انہوں نے بہت تیزی سے اس کو انرچ کیا۔ اس سے پہلے تو تمام یعنی چائنا سمیت تمام یورپین یونین، تمام بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل ادارے متفق تھے کہ ایران پوری اس ٹریٹی سے، اس ایگریمنٹ سے کمپلائی کر رہا تھا، اور انہوں نے بالکل وہاں، اور بالکل اوپن تھا، انسپیکشنز ہو رہے تھے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے یہ کر کے اس کو توڑ کے ان کو یہ موقع دیا کہ وہ تیزی سے انرچ کریں، اور انہوں نے کر لیا۔
تو اب اگر آپ یہ ڈیل کرتے ہیں تو وہ تو گارنٹیز ہیں آپ کے پاس کہ وہ اوپن اپ ہوں گے، ظاہر ہے دنیا دیکھے گی کہ نہیں نہیں بنا سکتے آپ.